بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بے چینی کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے بہت خراب تھی۔ آج صبح شوہر کے دفتر جانے کے بعد جب وہ پاس کے کلینک گئی تو جو خبر اسے ملی اس پر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ دونوں برسوں سے اس خوشخبری کے منتظر تھے۔ شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور آج آخرکار اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے۔ اس کی زندگی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اس کا شوہر یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوگا۔ شکر ہے ہماری دعائیں رنگ لے آئی۔ جیٹھ جی تو بہت خوش ہوں گے۔ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ بڑی دیورانی نے محبت سے پوچھا۔ وہ شرما کر بولی، نہیں، سوچا تھا کل بتاؤں گی، مگر اب دل چاہتا ہے انہیں سرپرائز دوں۔ میں ان کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں جو یہ خبر سن کر آئے گی۔ دیورانی نے مسکرا کر کہا، اگر ہماری کوئی مدد چاہیے ہو تو ضرور بتائیے۔ وہ صرف کھانے کی ایک چیز مانگ کر کمرے کی طرف آ گئی۔ ذہن میں بہت سے خیال دوڑ رہے تھے۔ اس نے گھر کے ملازم کو بلایا، کہاں ہو؟ جی مالکن، سب خیریت ہے؟ ہاں، بس یہ لسٹ لے کر مارکیٹ سے یہ سامان لے آؤ۔ ملازم فوراً چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں سامان لے آیا۔ وہ جلدی سے کچن گئی۔ ارادہ تھا کہ آج شوہر کے لیے کیک بھی بنائے اور ان کی پسندیدہ بریانی بھی۔ اس نے محبت سے کیک کا مکس تیار کیا۔ چونکہ جوائنٹ فیملی تھی اس لیے اس نے بڑے سائز کے 2 کیک بنانے کا سوچا۔ پھر اس نے چاول ابال کر بریانی کا مسالہ بھی تیار کر لیا۔ پہلا کیک بیک ہو کر ٹھنڈا ہونے کو رکھ دیا، دوسرا اوون میں رکھ کر ٹائمر لگا دیا اور بریانی دم پر رکھ دی۔ محبت سے بھرپور اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس نے دونوں کیک سجائے۔ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر سجاوٹ میں مصروف ہو گئی۔ شوہر کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی اور شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ ساری خوشیاں لمحوں میں بکھرنے والی ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ دیورانی دوڑتی ہوئی آئی۔ بھابھی، بھابھی نیچے۔ وہ سانس پھولنے کی وجہ سے وہ پوری بات نہ کر سکی۔ وہ پانی لینے سائڈ ٹیبل کی طرف گئی۔ جگ سے پانی گلاس میں ڈالا ہی تھا کہ دیورانی کی اگلی بات نے اس کے ہاتھوں سے گلاس چھین لیا۔ گلاس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کم از کم آج کے دن ایسا برا مذاق کوئی نہیں کرتا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جیسے خود سے لڑ رہی تھی، صدمے سے کانپ رہی تھی۔ دیورانی آہستہ سے اس کے قریب آئی اور بولی، بھابھی آپ خود بتائیں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کبھی آپ سے مذاق کیا ہے؟ کاش یہ مذاق ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ خدا را ہوش میں آئیے اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی، نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ سیڑھیوں سے نیچے جھانکتے ہوئے ہی اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ کئی بار لڑکھڑاتی مگر میری دیورانی نے مجھے سہارا دیا۔ مجھے ابھی بھی ایک معمولی سی امید تھی کہ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت نہیں، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کے خون میں لت پت وجود میرے سامنے پڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بے تحاشا سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھی۔ سر، کان، ماتھا، ہاتھ، بازو، پاؤں، ٹانگیں، ہر جگہ صرف پٹیاں ہی پٹیاں تھیں، مگر اتنی پٹیوں کے باوجود اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ابھی چند گھنٹے پہلے تو میں نے اسے صحیح سلامت گھر سے رخصت کیا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے تو اس کو اس کی اولاد کی خوشخبری دے کر سرپرائز دینا تھا، مگر وہی مجھے اتنا خوفناک سرپرائز دے گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اس کے بغیر جینے کا سوچا بھی نہ تھا۔ اب میں کیسے رہوں گی؟ میرے دیور نے بتایا صبح تقریباً 9 بجے آپ کے شوہر دفتر سے نکل کر نیچے آ رہے تھے۔ لفٹ خراب تھی اس لیے وہ جلدی میں سیڑھیاں اتر رہے تھے کیونکہ ایک ضروری میٹنگ تھی، مگر چوتھی سیڑھی پر پاؤں پھسل گیا
اور وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ گرے۔ جب ہم پہنچے تو وہ آخری سیڑھی تک آ گرے تھے۔ ہم فوراً انہیں ہسپتال لے گئے۔ وہ چند گھنٹے ہی زندہ رہے اور پھر چل بسے۔ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے قسم دے کر منع کیا کہ آپ کو پریشان نہ کیا جائے۔ ہمیں یہی لگا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے تو ہم کبھی آپ سے نہ چھپاتے۔ میرے سسر آئے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چادر سے میرا چہرہ صاف کیا۔ میری زندگی تو تب ہی ختم ہو گئی تھی اور میرے بچے کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئی تھی۔ وہ کس کے سہارے پلے گا، کس کی انگلی پکڑ کر چلے گا؟ میں جیسے پتھر بن گئی تھی۔ میرے شوہر کی میت کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر رکھی جا سکے۔ 4 گھنٹے بعد ہی میت اٹھا لی گئی۔ میں بیٹھی ہی تھی کہ میرے سسر اور دیور جنازہ پڑھ کر واپس آئے۔ میری دیورانی نے فوراً آ کر میرے سر اور چہرے پر دوپٹہ کر دیا تاکہ میں پردے میں رہوں۔ میرے سامنے اب پہاڑ جیسی زندگی تھی جو مجھے اکیلے ہی گزارنی تھی۔ کچھ دن گزر گئے مگر ہر دن مجھے 1 سال کے برابر لگتا۔ آج میرے شوہر کو مرے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی کہ میری بڑی دیورانی کی 16 سالہ بیٹی اور چھوٹی دیورانی کی 12 سالہ بیٹی ہاتھوں میں سامان لیے میرے کمرے میں آئی۔ وہ آ کر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں پوچھتی دونوں دیورانیاں بھی اندر آ گئی اور بولی برا مت ماننا مگر آج سے ہینا اور عالیہ تمہارے کمرے میں رہیں گی۔ نیچے ان کے کمرے کے ساتھ ابو جی کا کمرہ ہے، وہ پوری رات کھانس رہے ہوتے ہیں تو بچیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے انہیں یہاں شفٹ کر دیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میرا گلا جیسے غم سے بند ہو گیا۔ میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا تو چھوٹی دیورانی نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں بھیج سکتی تھی مگر ان کے دلوں میں کیا چل رہا تھا میں کیا جانتی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے اس کمرے سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک کمرہ بدلتے ہوئے انہوں نے مجھے اسٹور روم میں منتقل کر دیا۔ میں چپ رہی جیسے میرے ہونٹوں پر کفن لپٹ گیا ہو۔ میں ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئی تھی۔ کرتی بھی تو کیا کرتی، کس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فریاد کرتی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سارے کمرے دے دیے اور میرے بچے کے نصیب میں اسٹور روم آیا۔ شاید ان سب کے لیے میں ایک بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے مجھے ایک کونے میں پھینک دیا گیا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی مگر زندگی پھر بھی مجھے سزا دے رہی تھی۔ پھر کام والیاں بھی فارغ کی گئی اور سارا کام مجھ سے لیا جانے لگا۔ روٹی کھانی ہے تو کام تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اسٹور روم میں رہتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے۔ میری طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں یعنی اسٹور روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ وقت دیکھا تو رات کے 9:45 تھے۔ اتنی آدھی رات کو میں نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے سامنے میرے سارے 7 دیور کھڑے تھے۔ میں ایک طرف ہو گئی اور وہ سب اندر آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت کی جھلک چل رہی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، ان کے چہروں پر عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ 7 میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میرا نام نوشین ہے۔ میرا تعلق ایک عزت دار خاندان سے ہے۔ میری پرورش دادا دادی نے کی تھی اور 18 سال کی عمر ہوتے ہی میری شادی کر دی گئی۔ میری شادی دادی کے جانے والوں میں سے ہوئی تھی۔ ان کا ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ منظور مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر دادی کے سمجھانے پر مان گئی۔ میری شادی ایک بڑے اور آباد گھرانے میں ہوئی۔ ساس حیات نہیں تھی، سسر تھے اور ان کے 8 بچے تھے۔ منظور کے علاوہ ان کے 7 اور بیٹے بھی رہتے تھے جو منظور سے چھوٹے تھے۔ منظور سب سے بڑے ہونے کے ناطے سب کا خیال رکھتے تھے، اگرچہ انہی کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی مگر وہ اپنے بھائیوں کا گھر بسا کر پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے 5 بھائیوں کی شادی کروائی جن میں 2 جوڑیاں جڑواں تھیں، عمر اور عمیر جڑواں، پھر فہد اور اسیم جڑواں۔ سب سے پہلے منظور نے 12 مرلے کا ڈبل سٹوری مکان بنایا تھا جس میں 6 کمرے اوپر اور 6 نیچے تھے۔ پھر انہوں نے ماں سے کہا کہ بھائیوں کی شادیوں کی تیاری کریں۔ تیمور اور علیم کی شادی اکٹھی ہوئی، پھر عمر اور فہد کی۔ اب منظور، اویس اور اسیم ہی رہتے تھے جن کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کے رویے دیکھ چکے تھے۔ خیر، ایک دن شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے ساس زندگی کی بازی ہار گئی۔ ان کی موت کے 2 سال بعد میری اور منظور کی شادی ہوئی۔ میں دادا دادی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو کر نئے گھر آ گئی۔ دیوروں اور دیورانیوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا۔ منظور نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔
وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ میں ان کی محبت میں گم ہو گئی تھی۔ منظور نے اپنے بھائیوں کا حصہ بھی الگ کر دیا تھا، مگر وہ سب اپنا حصہ ختم کر بیٹھے تھے۔ منظور میرا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ نہ جانے ہمارے رشتے کو کس کی نظر لگ گئی۔ شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، مگر ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے خوشخبری ملی، مگر ساتھ ہی بری خبر بھی۔ منظور اپنی ماں کے پاس جا سوئے۔ اس کے بعد میں جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے آج 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پورا خاندان ہسپتال میں میرے کمرے میں جمع تھا۔ وہ بار بار بچوں کو گود میں لے کر اچھل رہے تھے، ایک چھوڑتے تو دوسرا اٹھا لیتے۔ وہ مجھے کرکٹ بال کی طرح پورے خاندان کے ہاتھوں میں گھومتے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ شاید اب ان بچوں کی وجہ سے میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ 3 دن بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ سب میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے تھے، شاید انہیں منظور کی قربانیاں یاد آ گئی تھی۔ مگر اب میرا دل اس گھر میں رہنے کو نہیں کرتا تھا۔ میری دادی تو نہیں تھی، مگر دادا اب بھی زندہ تھے اور میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا جب میرا محرم ہی نہیں تھا۔ میں نے سسر سے بات کی تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں جانتا ہوں تمہیں اس گھر میں بہت تکلیفیں ملی ہیں، اب تم یہاں رکنا نہیں چاہو گی، لیکن ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو۔ کب سے حسرت تھی کہ منظور کے بچوں کو گود میں کھلاؤں۔ میں تو کب کا مر جاتا، مگر شاید مجھے یہی دن دیکھنا تھا، اس لیے ابھی تک زندہ ہوں۔ اب جب یہ خوشی مجھے مل گئی ہے تو کیا تم اسے مجھ سے چھین لو گی؟ جب تک میں زندہ ہوں تم اسی گھر میں رہو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر مجھے جیسے بجلی گرا دی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہارا نکاح عصیم سے کروا دوں گا۔ میں سسر کی بات سن کر پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے پورا حق ہے ایسا کرنے کا۔ تمہارے پاس میرے بیٹے کی اولاد ہے۔ فرض کرو تم بچوں کو لے کر چلی بھی جاتی ہو تو باہر کوئی بھی کسی کے بچوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے میں اپنا خون کسی حالت میں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم نے گھر چھوڑ کر بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا، بہتر یہی ہے کہ تم عاصم سے نکاح کر لو۔ وہ تمہاری عمر کا بھی ہے اور شکل و صورت میں منصور کی کاپی ہے۔ بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اب آگے تمہاری مرضی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ ایسا عجیب رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ وہ مجھے اس گھر سے جانے کو کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میرا سر الجھن میں پڑ گئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے یہ سب لوگ مجھ پر بے حد مہربان ہو رہے تھے، مگر پہلے 6 ماہ جو ظلم، سختیاں اور بے رخی ہوئی تھی، وہ سب مجھے بھولی نہیں تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک یہ بدلاؤ ہوا رویہ کیوں؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جو یہ سب مجھ سے چھپا رہے تھے، ورنہ اگر یہ سب صرف منصور کے بچوں کی وجہ سے ہوتا تو پہلے مجھ پر اتنی سختیاں کیوں کرتے؟ ان کا رویہ صرف ایک رات میں ہی بدل گیا تھا، مگر اسی رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسی رات یہ ساتوں میرے کمرے میں آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے اور میں خوف سے پیچھے ہٹی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں پیچھے دیوار سے ٹکرائی تو میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً اپنے پاؤں ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اچانک وہ سب میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور روتے ہوئے بولے، ہمیں معاف کر دیں بھابھی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ آپ ہمارے بھائی کی محبوب بیوی تھی، ہمیں آپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ہم بھول گئے تھے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ بھائی کی وجہ سے ہی ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ پھر میری دیورانیاں بھی اندر آ گئی، وہ بھی مجھ سے شرمندہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب کی باتوں پر یقین کروں یا نہیں، کہیں یہ کوئی نیا فریب نہ ہو، مگر کیوں؟ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے سر جھکا لیا، مجھے میرے کمرے میں واپس پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد سے دیورانیاں، دیور اور سسر سب میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، تعریفیں کرتے، خدمتیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ ان کی چالوسیاں صبح سے رات تک جاری رہتی، مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اب مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی تھی۔ مجھے ہر حال میں پتہ کرنا تھا کہ اصل راز کیا ہے۔ بچوں کی خاطر میں نے خود کو ذہنی طور پر عاصم سے نکاح کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہی میری زندگی تھے، منصور کی آخری نشانی بھی۔ میں نے سسر کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی سب کے چہروں پر ایسی خوشی تھی جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اگلے ہی دن میرا اور عاصم کا نکاح کروا دیا گیا۔
دن گزرنے لگے، میری خاطر مدارت میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر مجھے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر وہ دن آیا، ہم سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ میرے سسر کمرے سے نکلے اور آئے۔ انہوں نے جو بات کہی اسے سنتے یوں لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تو یہ سب اس لیے کیا گیا تھا؟ میری ساری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ انہوں نے لالچ اور خود غرضی میں قربان کر دیا تھا۔ منصور نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد برابر حصوں میں بانٹ کر ہر بھائی کو اس کا حصہ دے دیا تھا، مگر وہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سب اپنے اپنے حصے کی دولت اڑا چکے تھے، کسی نے عیش و عشرت میں برباد کر دی، کسی کو دھوکہ دے کر لوٹ لیا تھا۔ منصور نے ہمیشہ سب کا خیال رکھا، کبھی اپنے بھائیوں یا ان کے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، مگر جب وقت آیا کہ کوئی ان کا ساتھ دیتا تو بجائے احسان کے بدلے احسان دینے کے، وہ مجھے اور میری ہونے والی اولاد کو بوجھ سمجھنے لگے۔ کوئی ایک بھی مجھ سے آ کر نہیں پوچھتا تھا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ مجھے کب کسی نے کچھ مانگا؟ میں تو بس سکون چاہتی تھی جو انہیں منظور نہ تھا۔ پھر جب انہیں منصور کے وکیل سے پتہ چلا کہ منصور ساری جائیداد میرے نام کر گیا ہے تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ تب انہوں نے میٹھی زبان، جھوٹی محبت اور پوتے پوتیوں کو استعمال کر کے مجھے نرم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اسی لیے میرا نکاح عاصم سے کرایا تاکہ میں ساری جائیداد اس کے نام کر دوں۔ یہ سب ایک کھیل تھا، دولت کی خاطر رچا گیا ڈرامہ۔ میرا اعتماد ٹوٹ گیا تھا بری طرح۔ اگلے ہی دن میں نے وکیل کو بلایا، تمام کاغذات تیار کرائے اور ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی۔ عاصم سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔ میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا، عاصم اندر آیا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں۔ سچ ہے کہ میں نے لالچ میں آ کر آپ سے شادی کی، مگر آپ کے اخلاق، نرم دلی اور خوبصورتی نے مجھے بدل دیا۔ میں آپ سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے جائیداد بچوں کے نام کر دی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک موقع دے دیں۔ میں کچھ بول نہ سکی، میرا دل، میرا اعتماد سب ٹوٹ چکا تھا، مگر بچوں کی خاطر میں نے اسے ایک موقع دے دیا، اس سے خود کو ثابت کیا، ایک اچھا شوہر اور ایک ذمہ دار باپ ثابت ہوا۔ ہم نے دوسروں سے گھر نہیں چھینا کیونکہ ان کے چھوٹے بچے تھے، ورنہ وہ کہاں جاتے۔ عاصم ہمیں لے کر ایک نئے گھر میں آ گیا اور زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔